صفت میں بھی آپ وہی چیز ادا کریں گے جو خبر میں ادا کرتے ہیں. کہ اگر خبر خدا کے دماغ میں ہو اس میں رابط ہونا ضروری ہے، خدا سے رابط کرنا ہے. صفت میں بھی حروف کے ساتھ کوئی رابط ہونا چاہیے، جملہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جملہ جو ہے وہ حروف کے ساتھ رابط کرنا ہے. اسی طرح اگر جملہ خبر کے اندر غیر موجود ظرف ہے متعلق کرتا ہے معطوف سے، اس طرح جو ہے اگر صفت ظرف یا موجود ہے جو تعلق کرتا ہے معطوف سے جو تقدیر کا ہوگا بات. تو یہ صفت اس خبر کی مانند ہے جو مبتدا کے لیے خبر ہوا کرتی ہے. اس صفت میں صفت عام لغوی معنی آ جاتا ہے. اس صفت لغوی میں خبر بھی شامل ہے اور نعت بھی شامل ہے. بس ایک مسئلہ ہے جس پر بہت غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے. اور وہ ایک جملہ انشائیہ نکرہ کے بعد واقع ہو جائے. نکرہ کے لیے سبق بننے کی صلاحیت رکھتی ہے نہیں، نعت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے نہیں. اگر نہیں کے باوجود اس کو ہم خبر بنا سکتے ہیں، صفت بنا سکتے ہیں. وہ طریقہ کار بتا انشاء کیا کو صفت بنا سکے، انشاء کو خبر بنا سکے. کہتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں ایک مادے قول کو واسطہ دے کر اس کے ذریعے سے مفعول قول بن جائے. مفعول قول بننے کی صورت میں یقال جو ہے جملے خبری یا میں تبدیل جملہ انشاء تبدیل ہوئے جملہ خبریہ ہو جائے اور مفعول قول. اور اس کے نتیجے میں جب جملہ خبریہ ہو تو اب صفت بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اگر کہ غیر مشہور قول کے مطابق ڈائریکٹ بھی صفت دی جا سکتی، ڈائریکٹ بھی قرار دی سکتی، لیکن وہ بہت غیر مشہور قول ہے. مشہور قول کے مطابق یہ تو ٹھیک کرے گا. یعنی کیوں کہیں گے آپ مثال سے بات وہ بلائیں گا بات جاؤ پہ بات سکتے ہیں. وہ لوگ ملاوٹ والا دودھ لے کر پاس کے اندر ملاوٹ والا. اس کے بعد آپ دیکھیں حل رعید سے فقط دو جملہ انشائیہ اور جملہ انشائیہ مصدر کے لیے سبق واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. لیکن ایک بات قول کو تقدیم کرے اس کے نتیجے میں یہ جو حل رعید سے ہے انشائیہ جملہ خبریہ میں تبدیل ہوتا ہے. کیا رکھیں گے؟ یقال فیہ، یعنی جاءوا بمثل یقال فیہ. وہ ملاوٹ والا دودھ لے کر آئے جس ملاوٹ والے دودھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو جو ہے ایڑیے کے رنگ کی مانند تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر سفیدی میں تبدیلی واقع ہو گئی، تھوڑا پیلا پیلا ہو جائے جیسے بھیڑیے کا رنگ ہو جاتا ہے. اس کو بھیڑیے کے رنگ کی طرح رنگ میں پانی ڈالیں گے، دودھ میں پانی ڈالیں گے تو اس کے بھیڑیے کے رنگ کی طرح ہو جائے، یعنی اس کا رنگ جو سفیدی وہ کم ہو جائے گی.
جاؤ بمسئلہ وہ لوگ ملاوٹ والا دودھ لے کر آئے قالوا فيه جس ملاوٹ والے دودھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حل رأیت البقر کیا آپ نے بھیڑیے کو دیکھا یقینا نہیں دیکھا تو دودھ کو دیکھ لو دودھ کی طرح ہوتا ہے دودھ ہے اتنا پانی والا ملا دیا اس سے دودھ کے طرح يقال فيه ایک اور توجیہ بھی یعنی کہیں گے بمسجد مقول فيه مقول جیسی جس میں مفعول ہے اسی فعل مجہول کے حکم مقول اگر مقول فيه ہے کہ مفرد کے ذریعے تو توجیہ اور اگر ہم یقال فيه کہیں تو جملے کے ذریعے سے توجیہ دونوں طریقے سے توجیہ اب ترکیب کس طرح ہوگی مقول فيه تو آسان ہے مسکن جو ہے موصوف مقول ہے اس کے لیے صفت ختم ہو گیا اور باقی جو حل رائے والی عبارت ہے وہ نائب فاعل مقول قول نائب فاعل اور مکی قول سب نام اسی طرح یقال میں بھی یقال فیہ میں بھی آسان ہے یقال فی مقول ہے یہ جو ہے جملہ نائب فاعل فیہ جان میں منصرف ہے یقال میں اور یقال خود صفت بن جائے بتاؤ گے کیا لیکن اب معنی بدل نہیں جائے گا اس سے کہ یہ کے بارے میں کہا گیا مطلب دوم یہ ہے کہ کبھی کبھی مصدر کے ذریعے سے بھی نعت لائی جاتی لیکن اس مصدر مفرد مذکر کے لیے ہم مضاف تقدیر میں رکھ کر صفت قرار دیں گے مثلا رأيت امرأتين ریزن تو ریزن مصدر ہے جو امرأتین کے لیے صفت واقع ہوگا تو تسمیہ کے لیے مفرد کے صفت واقع ہوگا اور ہمیں مصدر پر ذات کی جائز بھی نہیں ہے وہ مسئلہ پیش آتا اس لیے آپ کیا کریں گے رأيت امرأتين ریزن کو توجیہ کریں کیا توجیہ کریں رأيت امرأتين ذو ریزن اور ذو جو ہے مفرد کے لیے بھی آتا ہے تثنیہ کے لیے آتا ہے جمع کے لیے بھی آتا ہے سب کے لیے آتا ہے ذو ریزن ذو کو تبدیل کریں ہو جائے گا ریزن کیا مضاف الیہ اسی لیے کہا کہ مصدر صفت ہو سکتا ہے جبکہ تقدیر میں مضاف رکھیں گے ذو کے نام سے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ مصدر مفرد مذکر جو ہے اس کو صفت قرار نہیں دیا جا سکتا تثنیہ موصوف کے لیے جمع موصوف کے لیے ذو کو رکھنے کی مجبوری اس کے بعد صفت نہیں بنتا ذو تو جمع کے لیے آ سکتا ہے جمع کے لیے آ سکتا ہے تینوں کے لیے مطلب اس سے کو معرفہ تسمیہ کے لیے آپ نعت لے کر آ جائیں اور نعت اس میں اگر وہ الگ الگ صفت بننا چاہتی ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں مثلا آرام رجل عالم و جاہل عالم و جاہل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر اس کو رجلین کے لیے تسمیہ کے لیے صفت قرار
یہ دونوں کے مطلب ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. دو عالم ہوتے تو جمع ہو جاتا, دو جاہل ہوتے تو, لیکن ایک عالم ایک جاہل, دونوں کو کیا الگ الگ کر دیں جو نہیں ہے. اور لیکن اگر دونوں ایک ہی ہے, تعدد نہیں ہے مانا, دونوں کو جمع کریں مانا تو رجلین عاقلین. اب بس آخری مثال پیش کرے تو غور کیا, صاحب زید طلق امر العاقلان. العاقلان یا صفت زید و امر دونوں کی, جبکہ صاحب زید کا جملہ الگ ہے, طلق امر کا جملہ الگ. دونوں کی صفت واقعی یہ کب ہوتا ہے؟ جب نعت ہو جائے عاقلین, جو معمول کے لیے امر غیب کے لیے جو دونوں کے عامل دو عامل جو دو عامل معنی و عملاً ایک جیسے. صحابہ کا معنی بھی وہی انطلاق ہے, انطلاق کا معنی بھی وہی صحابہ, اور دونوں کا عمل بھی ہے کہ دونوں کا عمل یہ کہ صحابہ نے جس طرح زیدوں کو رفع دیا اس طرح وہ اب کا بھی عمر کو رفع دے رہا. عملاً و معنیٰ جب ایک ہو جائے تو الگ الگ چیزوں کے لیے ایک ہی صفت لائی جا سکتی ہے عاقلانے کے نام سے. لیکن اگر عمل یا معنی یہ دونوں میں سے کوئی ایک مختلف ہے تو پھر وہاں پر واجب کی صفت کو توڑ کے لایا جائے, ایک ساتھ صفت. زید کے لیے الگ صفت لائیں گے, اور ضرب امر ہوگا مثلا, ضرب کا معنی الگ ہے, معنی الگ, اور زیدوں کو اب العاقلان سے نہیں ملایا جائے بلکہ دونوں کا الگ الگ کرنا ہے. زیدون العاقل اور ضرب امر العاقل الگ الگ کرنا. اگر دونوں کے معنی عامل کے الگ الگ ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین والله خیر. فأعطيت حينئذ ما أعطيته حال كونها خبرا من الرابط والتعلق قابل الفعل. اس وقت کی جب جملہ صفت واقع ہو رہا ہے تو آپ ادا کریں گے ماں وہ رابط کیا آتیتہ, اس رابط کو آپ نے ادا کیا تھا حال کونہا خبرا, پر حال کہ جملہ جب خبر تھا آپ نے رابط مبتدا کے لیے ادا کیا تھا. اسی طریقے سے جب صفت ہو تو صفت کے لیے ایک رابط ادا کرنا تھا, آپ نے موصول سے ربط پیدا کر من الرابط ما آتیتہ کہ ماں کا بیان ہے من الرابط, اور تعلقها بمحذوف, اور دوسری بات یہ کہ جملہ ایک محذوف سے متعلق ہوگا وجوباً, واجب ہے کہ محذوف سے متعلق ہو کب, کہ جب جملہ ظرف جار مجرور کی شکل میں آ جائے, یا جو ہے وہ ظرف کی صورت میں آ جائے یا جار مجرور کی صورت میں آ جائے, تو پھر بھی جو ہے محذوف کہا جائے گا اس کے عامل. رابط کے آگے سے بات رابط جو ہوتا ہے رابط کے ساتھ ساتھ جو خبر کو دیا تھا وہی صفت کو دے. اس کے بعد کیا ہے, بات کیا ہے وہ, اس کا مطلب
من بیان ہے اسی ماں کے لیے کہ جو چیز دی جاتی ہے کیا چیز یا تو رابط ہے دوسرا متعلق ہونا محسوس سے تعلق کیا تعلق تعلق ہوگا ایک محسوس سے ایک محسوس سے وجوباً اور واجب میں متعلق ہونا کب اذا كان ظرفا او جامعا ومنعوتا جب وہ جملہ جو ہے ظرف کے جا مجرور واقع ہو جائے او غیر ذلك مما سبق ذکر اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے احکام ہیں کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے رابط کے علاوہ رابط بنائے کیا چیز آگا بھی آ سکتا ہے وہ اس جیسا تکرار بھی ہو سکتا مثلا بہت اچھا جائے وام نہ ہونا کہ الجملۃ ذات الدلالہ کہتے انشائیہ جملہ یہ صفت واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس طرح حال بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا اگر معرفہ کے بعد واقع ہو جائے کچھ بھی نہیں صفت بننے کی بھی صلاحیت رکھتا حال بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تو لیکن اگر کوئی جملہ آ جائے تو کلام لغت عرب میں استعمال ہوتا ہے تو پھر آپ آ جانے کے بعد اس کی توجیہ کریں گے جملے انشائیوں کو تقدیر پہ جملے خبریہ کریں گے یقالوں کو تقدیر میں رکھتے ہوئے یا مقولوں کو تقدیر میں رکھتے ہوئے غم نہ ہونا منع کرے یہاں صفت میں جملہ جو صفت ہے ایقاع الجملۃ ذات الطلب وہ جملہ جو ذات طلب ہے انشائیہ ہے اس کے واقع ہونے کا منع کرے صفت نہیں ہو سکتا ہے ایک دفعہ دوبارہ پہ کی دے گا جملہ انشائیہ صفت نہیں ہو سکتا ہے ترجمہ اگر کم نہ ہونا منع کرتے یہاں پر یعنی جملے صفت میں ایقاع الجملہ ذات الطلب یہ جملہ صاحب طلب ہو اس کو آپ صفت واقع کریں منع قرار دیں وَإِلَّمْ يَمْنَعْ إِيقَاعُهَا خَبَرًا اگرچہ کہ اس جملہ انشائیہ کا خبر بطور مبتدا کے لیے ممکن ہے وَإِنْ أَتَتْ مِنْ كَلَامِهِمْ اور اگر کوئی جملہ صفت آ گیا کلام لغت عرب سے تو آپ اس کی توجیہ کر کے انشاء کو تبدیل کا خبریہ بنائیں گے وَإِنْ أَتَتْ اگر جملہ آ جائے مِنْ كَلَامِهِمْ کلام عرب سے عرب سے القول ازمیر مانتے قول کو تقدیر میں رکھیں قالوں کو رکھیں یا مقولوں کو رکھیں ازمیر نعتن نعت کو آپ تقدیر میں رکھیں مقولن یہ یقالو تو صرف یہ کیا ہے ان تفعلوا کذا یا ان تضمیر تو صرف اگر تم جو ہے ضمیر کو تقدیر میں رکھو گے تو عامل کو تقدیر میں رکھو گے اور قول تقدیر میں رکھو گے تو تم اپنے مطلب تک پہنچ جاؤ گے یعنی قول کو اگر تقدیر میں رکھو گے تو اپنے ہدف تک پہنچ جاؤ گے اپنے مطلوب تک پہنچ جاؤ گے جاؤ بمسن هل رأيت السلب قط وہ لوگ ملاوٹ والے دودھ کو لے کر آئے تو کیا تم نے بھیڑیے کو کبھی دیکھا ہے یقیناً کہ دودھ میں اتنا پانی ملا دیا کہ وہ بھیڑی کے رنگ کی طرح ہو گیا ہے یہاں پر مسلم کے آگے کیا لگیں گے مقول یہ یقال فیہ مسلم کے بعد دونوں صورتوں میں کوئی اگر یقالو کہے تو جملہ بنے گا مقول کہیں گے تو مفرد بنتا ہے دونوں صورتوں میں سبب بن سکتا ہے مسلم کے لیے
أي مقول فيه هل رأيت السحب قط. یہ مقول ہے خالی مفرد کی توجیہ بتائی، ہم نے دونوں توجیہ آپ کو بتایا. اور مصدر بھی کبھی کبھی صفت بن کر کے حاصل کا، اگرچہ حمل مصدر پر ذات جائز نہیں ہے، اگرچہ مفرد جو تسنیہ کی صفت ہی بن سکتی ہے، لیکن پھر بھی مصدر صفت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مضاف کو تقدیر میں رکھیں گے زو ردن امرأتین ذو ردن امرأتین ذو ردن. فمنعوا بمصدر قصيرا على تقدير مضاف. منع کیا نحوی نے کہ مصدر کو صفت قرار دیا جائے، بہت زیادہ منع کیا على تقدیر مضاف. مضاف سوری منعوا نہیں لکھا، نعتو لکھا، نعتو بمصدر کثیرا، یعنی علماء نحو نے نعت قرار دیا مصدر کے ذریعے سے بہت زیادہ. اس طرح على تقدیر مضاف، مضاف کو تقدیر میں رکھتے ہوئے رسول کو تقدیر میں رکھتے ہوئے. فالتزموا لذلك الافراد والتذکیر له. اور جب مصدر کو آپ نے صفت قرار دیا، اس صفت بننے کے وقت اس مصدر کو آپ مفرد اور مذکر لے کر، مفرد مذکر لانا لازمی ہے. فالتزموا پر اب لازم قرار دے لذالک اس صفت کے لیے کہ جو مصدر قرار پایا ہے، الافراد والتذکیر له، مفرد اور مذکر لانا له مصدر کے لیے ضروری ہے. وإن كان المنعوت بخلاف ذلك، اگر کہ منعوت اس کے خلاف کے مفرد مذکر نہ ہو، تسنیہ ہو، جمع ہو، مثلا کامرأتین ریدان، یعنی جب یہ خلاف ہوگا تب بھی ہوگا. ہاں پھر بھی ہوگا. امرأتین رضن، امرأتین مؤنث، رضن مذکر کے بھی ہو جائے گا. اور یہاں پر دوسری بات کی اہم ہے، حمل مصدر پر ذات جائز نہیں ہوتا. امرأتین ذات ہے، رضن مصدر ہے، مصدر کو ذات کا حمل کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ہم ذو کو تقدیر میں رکھیں گے تو وہ مصدر بھی ذات کی تقدیر میں ہوتا ہے، صفت بن جائے. امرأتین رضن ذو رضن وامرأتین رضن، لینے جو تسنیہ آگا پھر بھی ذو رضن رکھیں گے تو آسکتا ہے. ولا ينعت، اس مصدر کو نعت نہیں قرار دیا جاتا ہے بغیر ما ذکر من الجواب، غیر اس چیز کے ذکر کیا ہے جواب میں سے کہ وہ جب تک کہ ذو کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے تب تک مصدر کو نعت نہیں بنایا جا سکتا ہے. آخری بات منعت غیر واقع فهو المسنى والمطلق ولا يكون الا متعددا اذا اختلف معناه. کہتے ہیں نعت کو آپ تقسیم کر دیں گے جب جو ہے نعت کے معنی مختلف ہو. تو ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، رجلین کے لیے سبق دے رہا ہے. ایک سے زیادہ نعت اور تسنیہ اور مثنیٰ والمجموع ایک سے زیادہ ہے، تسنیہ اور جمع ہو. فلا يكون نعت غیر واحد نہیں ہوگی الا متعدد، مگر یہ متعدد ہے، متفرق ہے، جاہل و عالم ہے. اذا اختلف معنی ہو، جب اس نعت جو ہے اس کے معنی متعدد ہو کر مختلف ہو گئے، دونوں ایک جاہل ایک عالم، یہ تو دونوں ایک ہی بات ہو گئی. متعدد کی طرف متفرق بولنے دو چیزیں، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دونوں کے معنی مختلف ہیں. اختلاف معنی ہو جب اس نعت کا معنی مختلف ہو. عاطفاً
ببعضه على بعض فرقه. بس آپ عطف کے ذریعے سے آپ اس نعت کو جدا جدا کرتے ہیں، بعض بات جدا کرتے آپ کرتے بعض نعت کو علاوہ بعض نعت کے اوپر فرق ہو، آپ اس کو فرق کر فرق رجلین اور من لگا آدمی کا علم متفرق کر دیا کہ دونوں کے نام کے معنی الگ الگ، بڑا تفرق ہو لیکن نام کو متفرق نہیں بنائیں، جدا نہیں کریں۔ کب؟ اذا طلبت، جب نام الفت رکھتی ہے ایک جیسی ہو، فرق رجلین آخرین، تو آخرین ایک اس کا، اس لیے جو ایک لفظ بگلا بگلا نہیں کہا، آخرین و آخرین نہیں کہے، منا تمام ایک چیز بتائیے گا کہ عاطفن سے کیا مراد ہے؟ فعاطفن حالت کہ ہم عطف کرنے والے فرق ہو، در حالت کہ ہم عطف کرنے والے آپ جدا کریں گے، در حالت کہ ایک دوسرے کو عطف کرنے والے تمام اتبع بغیر استثناء، اتبع كمفعول نعت معمول لي، نعت معمول لي، نعت مفعول مقدم اتبع، یعنی آپ مثال کو دیکھیں، صحابہ زید انتقل عمر العاقلان، العاقلان کو آپ صفت زید و عمر کی ملا کر کے لے کر آ رہے ہیں، وہ نعت معمول لي، وہ معمول کی نعت زید و عمر کی نعت، دو معمول کس کے؟ عاملین، جس کے دو عامل ذهب وانطلق، وعید معنی و عمل، ادھر ذهب وانطلق دونوں معنی کے لحاظ سے بھی ایک ہے، عمل کے لحاظ سے بھی وعید معنی و عمل، ایک جیسے معنی کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے۔ وحید اضافہ ہو رہا ہے، یہ ترجمہ عجیب نہیں ہو جائے گا کہ معنی کے اعتبار سے واحد ہے؟ وہ دو معمول جس کے دو عامل ہیں، دو عامل جو ہے وحیدین کا، دو عامل جو ایک جیسے ہیں معنی و عملا، معنی کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے ایک جیسے کیوں ہے؟ جیسے کہ ذهب و انطلق کا معنی ایک ہی ہے اور عمل کے لحاظ سے بھی ایک ہی ہے، اس لیے زید بھی مرفوع ہے، عمر بھی مرفوع ہے، دونوں نے رفع کیا ہے، عمل اور معنی جو کے لحاظ سے ہے۔ اتبع، نعت کو تابع قرار دیں، اتبع آپ تابع قرار دیں نعت کو، یہ وہ عاقلان ہیں، فرماتے ہیں یہ بغیر استثناء، اس میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے کہ دونوں کے لیے عامل نہیں تو عمل کے لیے عامل قرار دے سکتے ہیں، فإن اختلف العاملان، اگر دونوں کے عامل مختلف، ایک کا ذهب ہوتا دوسرے کا ضرب ہوتا تو دونوں کے معنی مختلف ہو گئے، فإن اختلف العاملان، اگر دو عامل مختلف ہو یعنی ذهب ایک ضرب، معنی و عملا، معنی جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، عملا جو ہے کہ دونوں فاعل کو رفع دیں، اور فی احدہما، یا عمل کے معنی دونوں سے ایک کے اندر مختلف ہو جائے تو واجب القطع، تو واجب ہے کہ اس صفت کو کاٹ کے لے کر آئے، صفت کو لے کے کاٹ کے لے کر آ جائے، یعنی صفت سے کاٹ کر اس کو مبتدا محذوف کی خبر قرار دیں یا آنے کے لیے ترتیب میں رکھ کر کے مفعول قرار دیں۔